حضرات، آج رجب کی 11 تاریخ ہے 1433 اور جون کی 2 تاریخ ہے 2012، اور آج ہم سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 48 سے 52، 48 سے 52 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما۔ ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا۔ انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا۔ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا۔ أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا۔ صدق الله العلي العظيم۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ بے شک اللہ اس بات کو تو معاف نہیں کرتا کہ اس کے بارے میں شرک کیا جائے، مگر اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہیں جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ لہٰذا جو اللہ کا شریک قرار دے اس نے بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو خود کو پاک و بے عیب سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ جسے چاہتا ہے پاکیزہ قرار دیتا ہے، اور کسی پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں ہوتا۔ دیکھو تو صحیح کہ یہ لوگ کس طرح اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور کھلم کھلا گناہ ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ہے کہ وہ بتوں اور باطل معبودوں کو مانتے ہیں، اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ صاحبان ایمان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کرے اس کا تم کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ ظاہر ہے کہ اس سے پہلے کی آیات بظاہر ایک مخصوص گروہ کے لیے تھیں، اور یہی تسلسل ہے آیات کا، یہ آیتیں بھی اسی گروہ کے لیے ہیں جس کے بارے میں اس سے پہلے بات کی جا رہی تھی۔ اہل کتاب میں ایک گروہ، وہ ایک گروہ کون سا ہے؟ تو آیات کے
شان نزول سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی ایک گروہ ہے جو پیغمبر اسلام کی مسلسل مخالفت کرتا رہا، علم رکھتے ہوئے، جانتے ہوئے۔ تو پہلی آیت تو یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ جو ہے وہ ہر گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، اور یہ ان آیات میں سے ہے کہ جو مؤمن کو توازن اور اعتدال میں رکھتی ہے۔ یعنی ایک طرف امید کی انتہا ہے اس آیت میں، اس سے بڑھ کر، اس سے بہتر کوئی آیت مؤمن کو پر امید رکھنے کے لیے نہیں ہے۔ مؤمن ہے ہی وہ جو خوف و رجا کے درمیان رہے۔ خوف و رجا کیا مطلب؟ یعنی ہر وقت اس کو خوف رہے اللہ کے عذاب کا، اور اس بات کا کہ اس سے نہ جانے کون سے گناہ ہو گئے ہوں جس سے اللہ جو ہے ناراض ہو گیا ہو۔ ہر لمحہ اس کا خوف اس کو رہے، وہ ہوتا ہے مومن۔ مگر اس خوف کے ساتھ ساتھ اس امید پر بھی وہ مسلسل قائم رہے کہ خواہ کتنے بھی بڑے گناہ اس سے کیوں نہ ہو گئے ہوں، اللہ معاف بھی فرما دیتا ہے اگر انسان توبہ کر لے۔ یہاں پر ایک بات واضح طور پر کہی جا رہی ہے کہ گناہوں میں ایک گناہ ایسا ہے جو معاف نہیں ہوتا، اور وہ ہے شرک کا گناہ۔ اگر کوئی ایسا شرک جیسا گناہ کرتا ہے اور وہ توبہ نہیں کرتا اور شرک کو ترک نہیں کرتا اور ایمان کو قبول نہیں کرتا، مشرک رہتا ہے، تو چاہے جتنے کیوں نہ اچھے اعمال انجام دے لے، وہ مشرک ہی رہے گا، اور اس کا یہ گناہ اللہ کی نظر میں ناقابل معافی ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یہ گناہ تو معاف نہیں ہوگا کہ شرک کیا جائے۔ ہاں، یہ گناہ معاف ہو جائے گا، شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ معاف ہو جائے گا، چاہے کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو۔ اس کے آیت کے شان نزول میں، اس پرٹیکولر آیت کے شان نزول میں، اس گروہ کے علاوہ جس کے بارے میں اس سے پہلے بات کی جا رہی تھی، کچھ لوگوں نے ایک شان نزول بیان کی ہے۔ شان نزول کیا ہے؟ کہ مشرکین میں کچھ ایسے افراد کہ جنہیں یقین تھا کہ ان کا گناہ معاف نہیں کیا جائے گا، یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وحشی قاتل جناب حمزہ، اس کے بارے میں یہ آیت لوگ کہتے ہیں کہ نازل ہوئی۔ ایک گویا کہ شان نزول یہ بھی بیان کی گئی ہے، اور کچھ مفسرین نے اس پر زور دیا ہے کہ یہ آیت اسی کے تعلق سے۔ وحشی وہ شخص ہے کہ جس نے جناب حمزہ کو قتل کیا ابو سفیان کی بیوی ہندہ کے کہنے سے، اور اس کے بعد پورا واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ ظلم اور زیادتی سے ان کو قتل کرنے کے بعد ان کی توہین کی گئی، اور پیغمبر اسلام کتنا مغموم ہوئے اس واقعے کے بعد۔ تو بہت سی آیتیں ہیں قرآن مجید میں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ اس کا کوئی گناہ معاف نہیں ہوگا، اس لیے کہ دیکھیں نا، خوف اور رجا اس لیے ہے مومن کے لیے کہ اگر خوف ہے اور اتنا ڈر ہے کہ اب تو مجھے معاف نہیں کیا جائے گا، اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، میں نے وہ گناہ کر لیا، فلاں گناہ کر لیا، انسان یہی سوچتا رہے کہ میں نے یہ گناہ کر لیا، یہ گناہ کر لیا، اور اب تو میں معاف نہیں کیا جاؤں گا، تو پھر وہ جری ہو جاتا ہے دیگر گناہوں پر۔ جب میرے پرانے گناہ معافی ہوں گے تو کیوں نہ پھر میں گناہ ہی کروں، انسان اس رخ پہ چلا جاتا ہے۔ لہٰذا اسے بریک دینے کے لیے، اس خوف کو بیلنس میں رکھنے کے لیے رجا ہے۔ رجا یعنی امید، نہیں، اللہ معاف فرما سکتا ہے کتنا بھی بڑا گناہ کیوں نہ ہو۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہو جاتے، مگر مشکل یہ ہے کہ ہم نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ ہمیں معاف ہی نہیں کیا جائے گا، جب معاف نہیں تو ہم کیوں مسلمان ہوں۔ وہ اور اس کے ساتھ 2-3 افراد اور تھے، ان کو جب پیغمبر اسلام کو ان کا یہ پیغام پہنچا تو انہوں نے قرآن مجید کی کچھ آیتیں پڑھیں۔ اس وقت نہیں ہے کہ ہم ان آیات کا آپ کے سامنے ذکر کریں۔ کچھ آیتیں جس میں
یہ امید دلائی گئی ہے کہ اے صاحبان ایمان لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ایسا کوئی گناہ نہیں جو معاف نہ کیا جائے. وہ لوگ پھر بھی نہیں مانے. آخر میں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ دیکھو اگر تم شرک نہیں کرتے ہو تو اللہ ہر گناہ معاف فرما دیتا ہے، تب وہ آئے اور مسلمان ہو گئے اس امید پر کہ ان کو معاف کر دیا جائے گا. خیر، اس پر کافی گفتگو کی جا سکتی ہے کہ اس روایت کی صحت کیا ہے، اور کافی مفسرین نے اس کا ذکر کیا ہے. اور حد یہ ہے کہ مجموع البیان میں علامہ طبرسی نے بھی، ظاہر ہے کہ علامہ طبرسی کا اسٹائل یہ ہے کہ وہ تمام اقوال کو جمع کرتے ہیں، تمام اقوال چاہے وہ کسی کے بھی ہوں اور کسی بھی فرقے سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی راوی نے اس کو بیان کیا ہو، جو ان کی نظر میں وہ روایات آئیں انہوں نے ان کو بیان کر دیا. بعد میں وہ اپنا نظریہ بھی دیتے ہیں، کہیں پر بغیر نظریہ اپنا دیے ہوئے صرف اس کا ذکر کر دیتے ہیں. تو اس میں یہ بات ہے. کچھ لوگوں نے اس پر یہ زور دیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شرک ایک گناہ ہونے کے بعد وحشی قاتل جناب حمزہ، اس سے بڑا گنہگار تاریخ میں نہیں ہے کوئی. یہ مسلمان سب اس پر متفق ہیں کہ بہت بڑا گنہگار ہے وہ، اور اس سے بڑا کوئی گنہگار نہیں ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ بہت سی دلیلیں اپنی جگہ، جناب حمزہ کی عظمت اپنی جگہ، اور اس کا یہ اتنا بڑا ظلم اور جرم اپنی جگہ. لیکن جس وقت یہ مسلمان ہوا، اسی روایت کا تتمہ یہ ہے کہ جب وہ مسلمان ہو گیا اس آیت کو سننے کے بعد، پیغمبر اسلام کے پاس آیا، اس نے کہا ٹھیک ہے اب میں مسلمان ہوتا ہوں، مسلمان ہو گیا. جب وہ مسلمان ہوا تو پیغمبر اسلام نے اس سے پوچھا کہ اے ظالم یہ بتا کہ تو نے میرے چچا کو کیسے قتل کیا. تو جب اس نے بتایا کہ کس طرح اس نے پلان کیا اور کیسے جناب حمزہ کو قتل کیا، تو آپ نے فرمایا کہ بس تو مسلمان تو ہو گیا ہے، اور اسلام کی آغوش ہر ایک کے لیے کھلی ہوئی ہے، اور شرک کے علاوہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو معاف نہیں ہوتا. تو شرک سے نکل گیا، اسلام میں آ گیا تو گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن سن، تو میرے سامنے کبھی مت آنا، تو میرے سامنے کبھی مت آنا. چنانچہ وہ کبھی رسول اللہ کے سامنے نہیں آیا، بلکہ وہاں سے وہ شام چلا گیا. اچھا، اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پیغمبر اسلام نے یہ بات جذباتی طور پر کہی تھی کہ چونکہ میرے چچا تھے لہٰذا وہ اتنے جذباتی ہو گئے کہ جس کے لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم ہر گناہ معاف کر دیتے ہیں؟ تھوڑا سا انالیسس ہم یہاں کر کے گزرنا چاہ رہے ہیں تاکہ کوئی کنفیوژن باقی نہ رہ جائے. تو کیا پیغمبر اسلام جذبات میں یہ باتیں کرتے تھے اس طرح؟ میرے چچا، تو پھر جو کسی اور مومن کے چچا مارا گیا، کوئی اور انوسینٹ پرسن مارا گیا، اس کا قاتل بالکل بخش دیا گیا، وہ آپ کے سامنے آ جائے کوئی بات نہیں. آپ کے چچا کا قاتل نہیں آیا آپ کے سامنے، یہ بات ہے. رسول اللہ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں، یہ پیغام دے رہے ہیں. مسئلہ چچا کا ہے اپنے. اگر یہ بات صحیح ہے تو بھی یہ بات مان لینی چاہیے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر اسلام اپنے رشتہ داروں کے معاملے میں بہت حساس ہیں، اپنے عزیزوں کے معاملے میں بہت ہی سینسیٹیو ہیں. یہ مان لی جائے. جب چچا کے معاملے میں اتنے سینسیٹیو ہیں تو پھر اپنی اولاد کے بارے میں کتنے حساس ہوں گے اگر یہی بات ہے. اور اگر یہ کہ نہیں، چونکہ اس کا جرم اتنا بڑا تھا کہ اسلام لانے کے بعد بھی، مسلمان ہونے کے بعد، اسلام سے پہلے اس نے جتنے بھی جرم کیے ہوتے ہیں کسی نے، وہ سب ختم کر دیے جاتے ہیں. لیکن یہ ایسا جرم تھا کہ اسلام کے بعد بھی یہ داغ اس کے دامن پر قائم رہا قاتل حمزہ ہونے کا. اور گویا پیغمبر اسلام نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، مگر قاتل حمزہ ہونا پیغمبر نے فراموش نہیں کیا. اور یہ چیز
عین قرآن ہے اس لیے کہ پیغمبر نے فرمائی، عین اسلام ہے اس لیے کہ پیغمبر نے فرمائی، عین رضا الہی کے مطابق اس لیے کہ پیغمبر نے فرمائی، اس لیے کہ سیرت ملتی ہی پیغمبر سے، اسلام بنتا ہی پیغمبر اسلام کے عمل سے۔ ایک بات ہو گئی۔ اب لوگوں نے اس کو سہارا لے کر یہ کہنا شروع کیا کہ بھئی آپ کیوں لوگوں کو جنہوں نے بڑے گناہ کیے ہیں برا کہتے ہیں، اور چلے گئے مر گئے، ہو سکتا ہے اللہ ان کو معاف کر دے، یزید کو اللہ معاف کر دے، ہو سکتا ہے، آپ کون ہیں کہنے والے؟ جب قاتل حمزہ کو معاف کیا جا سکتا ہے، بھئی صرف ایک شرک ہی تو ایسا ہے نا جو معاف نہیں ہوتا۔ اب یہاں اس بات پر توجہ کر لیجئے، قاتل حمزہ واقعاً مشرک تھا، بت پرست تھا، مسلمان ہوا۔ اس کو مسلمان ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایسا ہونا کہ جیسے شکم مادر سے ابھی کوئی پیدا ہوا، اس کو کہتے ہیں مسلمان ہونا۔ کوئی کافر تھا، مسلمان ہو گیا، یعنی ابھی سے اس نے زندگی اسٹارٹ کی ہے، پچھلی زندگی گئی اس کی، اس کا کوئی اکاؤنٹ نہیں لیا جائے گا، یہ اصول ہے۔ مشرک تھا، اس نے یہ گناہ کیا، لیکن ایک شخص مشرک نہیں ہے، مسلمان ہے، مسلمان ہو کر اس نے وہ گناہ کیا کہ جو اس مشرک نے کیا تھا، اور پھر بھی پیغمبر نے اس کو پورے طور پر نہیں بخشا تھا۔ اس مشرک کا کہ جس کا بخش دینا چاہیے تھا، اس کا بھی نہیں بخشا۔ اگر وہی گناہ اور اس سے بدتر گناہ کوئی مسلمان کرے تو کیا پیغمبر اسلام بخش دیں گے اس کو؟ کیا یہ کہنا کہ یزید کو بخش دیا جائے گا پیغمبر اسلام کی دل آزاری نہیں ہے؟ کیا ان کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے؟ کیا تم سے قیامت کے دن رسول اللہ نہیں پوچھیں گے تم کو شرم نہیں آئی؟ تم نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ میں نے اپنے چچا حمزہ کے اس قاتل کو کہ جس نے قتل شرک کے دور میں کیا تھا، اسلام کے زمانے میں نہیں کیا تھا، میں نے اس کو بھی معاف نہیں کیا؟ تو کیا تم مجھ سے یہ توقع رکھتے ہو کہ میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو، جس کے لیے میں نے یہ کہا ہے کہ وہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں، میں اس کے قاتل کو میں معاف کر دوں گا، جبکہ اس نے اسلام کا دعویٰ نہیں، خلیفہ ہونے کا دعویٰ کرنے کے بعد ان کو قتل کیا تھا؟ کتنا بڑا جرم ہے، اور کتنا بڑا جرم ہے ایسا سوچ لینا، یہ تصور بھی کرنا کہ اللہ جو ہے، اور اس آیت کا سہارا لے کر کتنا بڑا جرم ہے یہ سوچنا کہ اللہ ایسے ظالموں کو، ایسے قاتلوں کو معاف کر سکتا ہے۔ حضرت علی کے قاتل کو، جو نفس رسول ہیں، قاتل علی کو معاف کر سکتا ہے اللہ؟ قاتل علی کون ہے؟ جو بھی ہے، علی کے قاتلوں کو تلاش کریں کون ہے۔ پیغمبر اسلام کا ٹکڑا، جس کے لیے کہا ہے کہ بضعۃ منی، میرا ٹکڑا ہے، میرا جسم کا حصہ ہے۔ جناب حمزہ کے لیے نہیں کہا تھا میرے ٹکڑے ہیں، وہ چچا ہیں، ٹکڑا ہے جو رسول اللہ کا، یعنی کہ جو رسول اللہ کا جز ہے، اس کے قاتل کو اللہ معاف کر دے گا، رسول اللہ معاف کر دیں گے، جبکہ انہوں نے اسلام کے دور میں یہ جرم کیا، جبکہ خود کو مسلمان کہہ رہے تھے، مومن کہہ رہے تھے۔ تو اس کا دھیان رکھیں کہ اس طرح کی آیتیں آئیں تو انسان ڈس بیلنس نہ ہو جائے۔ یہ آیتیں مومن کو بیلنس میں رکھنے کے لیے، نہ کہ ڈس بیلنس کرنے کے لیے۔ آپ کا ذہن اور آپ کے فکر اور آپ کا عقیدہ بیلنس میں رہنا چاہیے کہ اللہ شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، اس کا یقین ہونا چاہیے مومن کو۔ لیکن اس میں دماغ ایسے گوشوں کی طرف نہیں جانا چاہیے کہ جو آپ کے ایمان ہی کو ختم کر دے، وہ تصور۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ جس کے لیے خدا چاہے، جس کو خدا چاہے، اس کو معاف فرما سکتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، ما فی القرآن آیۃ ارجا عندی من هذه الآیہ۔ میری نظر میں اس آیت سے زیادہ پر امید کوئی اور آیت نہیں ہے۔ بلکہ اس پر ایک اور بحث ہے
اور بھی بحث ہم سب کو کر رہے ہیں اس وقت، اس لیے کہ آگے کی آیت ہمیں پڑھنی ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ سوال یہ ہے، آیت کے الفاظ پہ غور کیجئے کہ اللہ شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ شرک کے علاوہ یعنی شرک کو معاف نہیں کرتا، تو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو معلوم ہے کہ شرک کو معاف نہیں کرتا، مگر جب وہ مشرک نہیں رہا اور مسلمان ہو گیا تو شرک معاف ہو گیا نا، یہ شرک ابھی بھی معاف نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک وہ گناہ موجود ہے۔ وہ گناہ چلا گیا تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ بات تو ہر ایک پہ اپلائی ہو رہی ہے، ہر جگہ اپلائی ہو رہی ہے۔ اس پہ آپ توجہ کریں۔ مشرک تھا، اللہ نے کہا کہ بھئی دیکھو ہم شرک کے علاوہ کوئی گناہ معاف نہیں کرتے، تو اس نے کہا اللہ میری توبہ، اب میں شرک نہیں کرتا۔ معاف ہوگا کہ نہیں؟ وہ شخص مسلمان ہو جاتا ہے، توبہ کر کے مسلمان ہو جاتا ہے، تو اللہ نے تو معاف کر لیا نا۔ اور یہاں کہہ رہا ہے کہ شرک کے علاوہ میں کچھ معاف نہیں کرتا، تو کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اللہ تو ہر گناہ معاف کر رہا ہے، شرک کو بھی معاف کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے جو شخص مسلمان ہو گیا اس کو معاف کر دیا گیا۔ کہا بات یہ ہے کہ شرک جو ہے وہ ایک عقیدہ ہے، عقیدہ ہے، صرف عمل نہیں ہے۔ یہ عقیدہ اگر خراب ہے، موجود ہے، یعنی ایک مشرک اس عقیدے کے ساتھ کچھ بھی کرے، وہ قابل معافی نہیں ہے۔ وہ شخص کہتا ہے اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، مگر شرک کر رہا ہے تو وہ معاف نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں، معافی مانگ لے تو یقیناً معاف ہو جاتا ہے، معافی نہیں مانگے تب بھی خدا، اسی لیے کہا لمن یشاء، اپنی رحمت سے، اس کے اخلاق کو دیکھتے ہوئے، اس کی خدمات کو دیکھتے ہوئے، اس کے عمل کو دیکھتے ہوئے، خدا جس کا گناہ چاہے معاف کر سکتا ہے۔ یہ اس کے اوپر ہے، خدا اگر چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ حد یہ ہے کہ انسان بھول بھی جائے، توبہ بھی نہیں کی اس نے، تب بھی اللہ معاف کر سکتا ہے۔ اس سے یہ مفہوم نکل رہا ہے۔ تو رحمت پروردگار کی اب انتہا، اس سے بڑھ کر اللہ اپنی رحمت کا مظاہرہ کیا کرے؟ کبھی تمہیں گھبرانا نہیں چاہیے، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، مگر یہ بھی مطلب نہیں ہے اس آیت کا کہ گناہوں کی سند دے رہا ہے اللہ، کہ کوئی بات نہیں جب چاہو گناہ کر لو۔ نہیں، گناہ کسی قیمت پر ایک مومن کرتا ہی نہیں، ہو جاتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا نہیں۔ اب اس کے بعد کی آیت بھی بڑی دلچسپ ہے۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا تم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جو اپنے آپ کو بڑا نیک، پارسا اور پاکیزہ قرار دیتے ہیں، صاف ستھرے بنتے ہیں، اپنے منہ سے اپنی تعریف کرتے ہیں، اپنے منہ میاں مٹھو بنتے ہیں؟ دیکھو ان کو ذرا، یزکون انفسہم، جب دیکھو ان کی اپنی تعریف، ہم ایسے، ہم ایسے، ہم اتنے اچھے، ہم اتنے اچھے۔ خیر، اس آیت کے شان نزول کے تعلق سے بھی شان نزول جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ اس زمانے میں اپنی اس طرح کی تعریف کیا کرتے تھے، اور پیغمبر اسلام کے تعلق سے کتابوں میں جو کچھ صاف صاف لکھا ہوا تھا اس کا انکار کرنے کے بعد خود نیک بنتے تھے۔ دیکھو بھئی ہم تو بڑے نیک ہیں، ہم تو بڑے پرہیزگار ہیں، متقی، ہم تو کوئی جھوٹ بولتے نہیں، دیکھو، اور پھر بھی ہم تم سے کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی نہیں ہیں۔ تو پارسا بنتے تھے، پاکیزہ بن کر، نیک بن کر لوگوں کو بہکاتے تھے۔ تو آیت بظاہر ان لوگوں کے لیے اتری ہے شان نزول کے مطابق، لیکن آپ ہمیشہ جانتے ہیں کہ شان نزول کچھ بھی ہو، آیت کا مفہوم جنرل ہوتا ہے اور ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، زمان و مکان کے لیے قرآن مجید محدود نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ہدایت ہے اور سب کے لیے۔ تو اس میں درس ہمارے لیے بھی ہے، مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ خبردار اپنی تعریف مت کرنا اپنے منہ سے۔ واللہ یزکی من یشاء، بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ جس کی تعریف، اللہ جس کو پاک قرار دے وہ ہے پاکیزہ اور نیک، نہ کہ تم جس کو ہم ہیں، ہم ہیں، نہ تو تم اپنے کو کہو
نہ تم کسی اور کو کہو کہ بھئی یہ ہیں یہ ہیں یہ، تم کون ہو کہنے والے؟ اللہ، جب اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کی پاکیزگی کا اعلان، کسی کے سچے ہونے کا اعلان کسی کے کہنے سے نہیں ہوتا جب تک اللہ کی طرف سے اعلان نہ ہو جائے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ سچا ہے تو وہ صادق ہوگا، اللہ کہتا ہے کہ نیک ہے تو وہ یہ نیک ہوگا، اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو پاکیزہ قرار دیا تو وہ پاکیزہ ہوتا ہے۔ جس کی پاکیزگی کا اعلان وہاں سے ہو جائے وہ پاکیزہ ہوتا ہے۔ باقی سب لوگ جو ہیں نا بس اپنی حد میں رہیں، کوشش اپنی تعریف کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اب یہاں چونکہ آیتوں میں اس طرح کی باتیں ہیں یا شان نزول میں، تو لوگ کہتے ہیں دیکھو یہودیوں کے لیے ایسا کہہ دیا، جو ہے نصارہ کے لیے ایسا کہہ دیا۔ مسئلہ صرف یہود و نصارہ کا نہیں ہے، جنرل ہے، سب کا ہے، سب کے لیے بات کہی گئی ہے۔ اور اسی لیے آپ سورہ نجم کی آیت نمبر 32 کا مطالعہ کریں تو اس میں تو براہ راست مسلمانوں سے کہا گیا ہے، اور بڑی دلچسپ ہے وہ آیت وہ بھی۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، وہ لوگ کہ جو گناہان کبیرہ سے بچتے ہیں، ان کی تعریف کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو گناہان کبیرہ سے بچتے ہیں علاوہ چھوٹے گناہوں کے اور بے شرمی کی باتوں سے بچتے ہیں، اللہ جو ہے اس کی مغفرت بہت ہی واسع ہے اور وہ جانتا ہے۔ اب سنیے، هو اعلم بكم اذ انشأکم من الارض، آخر میں آیت کہاں ختم ہوتی ہے؟ فلا تزکوا انفسکم، خبردار اپنے منہ سے اپنی تعریف نہ کرنا، خود پاکیزہ نہ بننا۔ آیت نمبر 32 سورہ نجم، هو اعلم بمن اتقى، وہ جانتا ہے کہ کون متقی ہے۔ مگر اس سے پہلے کہ یہ بات کہی جائے، بیچ میں جو بات تھی وہ یہ ہے، هو اعلم بكم اذ انشأکم من الارض، تم اس لیے اپنے منہ سے میاں مٹھو نہ بنو، اس لیے کہ جب اللہ نے تم کو مٹی سے جب سے پیدا کیا ہے، جب سے وہ تمہیں جانتا ہے۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور اس وقت سے تمہیں جانتا ہے جب تم اپنی ماں کے شکم میں ابھی جنین کی حیثیت سے تھے، ابھی شکم مادر میں تھے، جب سے اللہ تم کو جانتا ہے کہ تم کون ہو۔ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہو کہ میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں، بس وہیں رہنا، اللہ کو سب معلوم ہے۔ بمن اتقى، خدا جانتا ہے کہ کون نیک ہے۔ فلا تزکوا انفسکم، تو یہ بات کس سے کہی جا رہی ہے؟ یہودیوں سے کہی جا رہی ہے؟ یہ بات مسلمانوں سے کہی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ بات عام ہے، سب کے لیے ہے کہ خبردار اپنی تعریف اپنی زبان سے نہ کرنا، بلکہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا کہ اللہ تمہارے بارے میں زیادہ جانتا ہے۔ جو لوگ اپنی تعریفیں مسلسل کرتے رہتے ہیں اور دعوے کرتے رہتے ہیں اپنی پاکیزگی کے اور طہارت کے اور نیکی کے، وہ لوگ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد کی آیت ہے کہ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا، یہ دیکھو کہ یہ لوگ کیسے اللہ پر بہتان باندھتے ہیں، اور حالانکہ یہ جو ظلم و زیادتی ہے اور یہ اللہ پر بہتان باندھنا ہے، یہ خود ہی اپنی جگہ بہت بڑے گناہ کے لیے کافی ہے۔ اب ہمارے پاس چند منٹ اور رہ گئے ہیں، 10 منٹ اور ہیں، جس میں ہمیں باقی 2 آیتوں پر گفتگو کرنی ہے۔ اب اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اب یہ ایک بار پھر بات کس کی ہو رہی ہے؟ اوتوا نصیبا من الکتاب، ان لوگوں کو جن کو کچھ کتاب کا حصہ دیا گیا ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح کہ وہ کس طرح جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ جبت بت کو کہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ اس میں جامد ہے اور اس کی کوئی جمع یا اس کا واحد نہیں ہے۔ تو اس زمانے میں مشرکین جن بتوں کی پوجا کرتے تھے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور طاغوت پر اس سے پہلے سورہ بقرہ کی آیات میں گفتگو ہو چکی ہے
کہ طاغوت ہر باطل معبود کو کہتے ہیں۔ تو ذرا دیکھو تو صحیح کہ یہ بتوں کو کی پوجا کرتے ہیں یا بتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور طاغوت پر۔ تو اگر اس میں ایک تو بات یہ کہ اوتوا نصیبا من الکتاب، انہیں کتاب دی گئی، تو یہ جن کو کتاب دی گئی وہ اہل کتاب ہیں۔ اہل کتاب کا سٹیٹس الگ ہے مشرکین سے اسی وجہ سے کہ وہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے، مشرک نہیں ہیں، مشرک نہیں ہیں، یعنی ان کو مشرکین کی کیٹیگری میں، بت پرستوں کی کیٹیگری میں اس لیے نہیں رکھا جاتا کہ یہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، مگر اس میں تحریف ان لوگوں نے کر دی ہے، وہ الگ ان کا گناہ ہے، لیکن مشرک تو نہیں ہیں اس اعتبار سے، جس اعتبار سے وہ بت پرست مشرک ہیں۔ لیکن یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، حالانکہ وہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے، وہ تو مخالف ہیں بتوں کی پوجا کے۔ تو یہاں کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو اس آیت کے شان نزول میں بڑا ایک عجیب واقعہ مفسرین نے بیان کیا ہے، اور یہ ہے کہ یہودیوں کا ایک سردار تھا جس کا نام تھا کعب ابن اشرف، اور ہم پھر یہاں پر یہ کہیں گے جیسے اس سے پہلے کی آیت میں ہم نے عرض کیا کہ کوئی بھی بات شان نزول کے موقع پر کسی ایک گروہ کے بارے میں ہوتی ہے۔ جب ہم یہودیوں کی بات کریں اس کا مطلب نہیں ہر یہودی، قرآن نے نہیں کہا تو ہم کیسے کہہ دیں؟ اس زمانے میں جو یہودی رہ رہے تھے، یا اس زمانے میں جو نصرانی رہ رہے تھے، یا اس زمانے میں جو مسلمان رہ رہے تھے، یا اس زمانے میں جو مشرکین رہ رہے تھے، ان کے تعلق سے قرآن نے آیات پیش کی ہیں، مگر اس سے ہمیں اس کے تعلق سے یہ بیان کیا جو ہے بتایا گیا ہے کہ تم اس سے کچھ حاصل کرو، سبق اور درس۔ تو ہوا یہ کہ کعب ابن اشرف 70 آدمیوں کے ساتھ مدینے سے چلا، مدینے میں رہتے تھے لوگ، مدینے سے چلا 70 افراد کے ساتھ مکے آیا مشرکین سے بات کرنے کے لیے، اور اس نے آ کر وہاں مشرکین سے یہ کہا کہ بھئی تم لوگ ذرا ٹھنڈے پڑ گئے ہو اور یہ مسلمان پھیلتے جا رہے ہیں، مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، کیوں نہ ہم سب مل کر مسلمانوں سے جنگ کریں اور ان کو ختم کر دیں۔ حالانکہ ابھی جس وقت یہ وہاں سے نکلا ہے یہ معاہدے میں ہے مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں سے معاہدہ کر چکے ہیں کہ ہم آپ کے خلاف جنگ نہیں کریں گے، کسی کو جنگ پر اکسائیں گے نہیں، کسی کا ساتھ نہیں دیں گے جنگ کے معاملے میں، ہم آپ کی مخالفت نہیں کریں گے۔ اس معاہدے کو توڑ کر کعب ابن اشرف 70 افراد کے ساتھ آیا ہے مکے، اور آ کر اس نے ابو سفیان سے ملاقات کی ہے، ابو سفیان کے گھر پہ مہمان رہا، اور باقی جو ہے 70 آدمی تھے، ہر شخص کسی ایک مشرک کے گھر پہ مہمان رہا، بڑی ان کی آؤ بھگت ہوئی، بہت ہی زیادہ ان کا گویا کہ استقبال ہوا۔ اس وقت ان میں سے کسی ایک نے یہ کہا، سیاستیں تو ہر دور میں چلتی ہیں نا، اور ہر طرح کی سیاستیں ہوتی ہیں، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ بھئی دیکھو یہ لوگ جو ہیں یہ ہیں اہل کتاب، یہ بھی یہ کہتے ہیں اللہ ہے، یہودی بھی کہتے ہیں اللہ ہے، یہودی بھی کہتے ہیں کہ ایک نبی اس نے بھیجا ہے، یہودی بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کتاب بھیجی ہے، ایک بالکل وہی باتیں کرتے ہیں جو مسلمان کرتے ہیں۔ یہودی بھی کہتے ہیں کہ بتوں کی پوجا نہ کرو، یہودی بھی کہتے ہیں کہ اللہ کو ایک ہی کو مانو، تو باتیں تو ساری وہی کر رہے ہیں جو مسلمان کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھیا یہ تو وہی لوگ ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی اور مسلمانوں کی سازش ہو۔ دیکھیں کیسے دلچسپ یہ واقعہ ہے، یہ عجیب تکون ہے اور مثلث ہے کہ وہاں مسلمانوں سے لڑ کے اور ان سے سازش کر کے یہاں آئے تو یہاں یہ پھنس گئے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو تم تو مسلمانوں جیسے ہو، ہمارا دین الگ ہے، ہم ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور زمانے سے چلا آ رہا ہے، تم لوگ اس کی مخالفت پہلے سے کرتے رہے ہو، ابھی بھی کر رہے ہو، اب تم آ گئے ہو مسلمانوں کے مقابلے پر ہمارے ساتھ، کیا پتہ یہ سازش ہو تم دونوں کی، اور جب ہم آ جائیں تو تم دونوں مل کے پھر ہمیں ختم کر دو۔ یہاں کعب ابن اشرف نے یہ کہا
کہ نہیں گھبراؤ نہیں، تمہارا کنسرن بجا ہے، اپنی جگہ صحیح ہے، تمہاری فکر، تم ایسا سوچ سکتے ہو، لیکن ایسا نہیں ہے، ہم تم سے زیادہ قریب ہیں بنسبت مسلمانوں کے۔ کہا تو تم کیا ہماری بتوں کی پوجا کرو گے؟ کہا کیوں نہیں، کہا چلو پھر کرو۔ تو یہ اپنے تمام افراد کے ساتھ آیا بتوں کے سامنے، اور اس نے ان بتوں کی پوجا کی، ان کے سامنے سر جھکایا، ان کو سجدہ کیا۔ دیکھیں انسان حق کی مخالفت میں جب آتا ہے تو ضد اور عناد اس کو کہاں تک لے جاتا ہے۔ اس حد تک انسان گر سکتا ہے جب وہ کسی کی مخالفت کرتا ہے، اور سیاستیں اسی طرح چلتی ہیں دنیا کی۔ اس لیے انسان ان گندی سیاستوں سے جتنا الگ رہے بہتر ہے اس کے لیے۔ اس نے جب ان کو سجدہ کیا، اور اس کے بعد آنے کے بعد اس نے کہا چلو ہم سب مل کر اپنے شکم کو کعبے سے ملا کر مس کر کے، اور یہ عہد کریں کہ ہم سب مل کر مسلمانوں کو ختم کریں گے۔ یہ انہوں نے وہاں سازش کی۔ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ جو بات ہم یہاں مکے میں کر رہے ہیں، یہاں کوئی مدینے والا نہیں، کسی کو کیا پتا، یہ سوچ رہے تھے وہ، لیکن ان کو نہیں معلوم تھا کہ ان کے وہاں واپس پہنچنے سے پہلے اللہ کی طرف سے آیتیں اتر جائیں گی اور ان کی سازش کا بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی، کیا کہ بھئی دیکھو، تم ذرا دیکھو تو صحیح، کیا تم نے نہیں دیکھا ان صاحبان ان لوگوں کو جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا، یعنی یہ سب علماء تھے، اہل علم تھے، یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو توریت کا علم ہے، یہ وہ افراد ہیں، جاہل بالکل نہیں تھے۔ اوتوا نصیبا من الکتاب، تھوڑا بہت ان کو علم تھا۔ دیکھو یہ کس طرح جبت اور طاغوت پر، یعنی بت پر اور شیطان پر اور باطل معبودوں پر ایمان لے آئے۔ نہ صرف یہ کیا بلکہ مشرکین نے پوچھا اچھا چلو تم نے سجدہ تو کر لیا، ایک کام تو اچھا ہوا، لیکن ذرا یہ بتاؤ کہ تمہاری نظر میں یہ مسلمان بہتر ہیں کہ ہم بہتر ہیں؟ صحیح بتاؤ۔ انہوں نے کہا اچھا بتاؤ بھائی تم کرتے کیا ہو؟ کہا ہم یہ نیک کام کرتے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ کے گھر کی خدمت کرتے ہیں، ہم یہاں غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ہم صلہ رحم کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ کہا تم تو بہت اچھے کام کرتے ہو۔ کہاں اور مسلمان کا مسلمانوں نے قطع رحم کیا، دیکھو وہ ہمارے ہی آدمی تھے، ہم ہی سے لڑکے نکل گئے اور یہ ہو گیا۔ کہا نہیں تو تم بہت اچھے ہو مسلمانوں سے۔ تو اب یہاں قرآن نے وہ تمام الفاظ استعمال کیے جو لوگ وہاں ابھی مکے میں کہہ رہے تھے، آپس میں بات وہاں کر رہے تھے، قرآن یہاں ان کی باتیں لوگوں کو بتا رہا تھا۔ کوئی یقولون للذین کفروا، اور یہ لوگ کافروں سے یہ کہتے ہیں کہ ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، یہ لوگ مسلمانوں سے زیادہ سیدھے راستے پر ہیں۔ کون؟ مشرک۔ تو جب مخالفت انسان کرتا ہے تو اس کی آنکھیں اس حد تک بند ہو جاتی ہیں کہ جب وہ مخالفت کر رہا ہوتا ہے تو اپنے مخالف کے تعلق سے اس حد تک گر سکتا ہے وہ کہ وہ اپنے ہی ایمان کو خراب کرتا ہے۔ مخالف کا کیا، کوئی کچھ نہیں بگاڑ پاتا، وہ جو کچھ کرتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ تو چنانچہ یہ آیتیں نازل ہوئیں اور سب کو پتہ چل گیا کہ ان لوگوں نے یہ سازش کی ہے جا کر۔ نتیجہ گفتگو جو قرآن نے دیا کہ بھئی یہ لوگ، ان کے پاس کتاب کا علم ہے، تھوڑا سا علم ہی صحیح، یہ کیسے اس حد تک گر سکتے ہیں؟ اس سے بڑا، یعنی اس سے پہلے کہہ دیا کہ اللہ شرک کے علاوہ کسی گناہ کو معاف نہیں کرتا، ریلیٹڈ ہیں چیزیں، سب گناہ کر رہے تھے، ہر گناہ ہو رہا تھا، لیکن اتنا بڑا گناہ جو اللہ معاف نہیں کرتا وہ کر لیا پیغمبر اسلام کی مخالفت میں جانتے ہوئے۔ اتنا بڑا گناہ ہے شرک، بت کے سامنے سجدہ کر رہے ہو تم صرف اس لیے کہ تاکہ تمہارے ساتھ آ کے مسلمانوں سے جنگ کریں، اپنے ایمان کو، اپنے دین کو بیچ رہے ہو صرف مخالفت میں۔
اور یہ ہوتا ہے، یہ عام طور پر جب انسان بلائنڈلی کسی کی مخالفت کرتا ہے تو وہ اپنے ایمان کو اسی طرح گنواتا ہے۔ لیکن نتیجہ کیا نکالا اللہ نے اس کا کہ بھئی کیوں ایسا یہ لوگ کرتے ہیں، جبکہ یہ لوگ اللہ کو بھی مان رہے تھے، یہ لوگ کتاب کو مان رہے تھے، حضرت موسیٰ کو مان رہے تھے، اور عالم ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے تورات کا، تو یہ سب چیزیں ان سے کیوں ہوئیں؟ تو فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، اصل میں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ ومن یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا، اور جس پر اللہ لعنت کر دے پھر اس کا کوئی مددگار نہیں ملتا دنیا میں نہ آخرت میں، اس کا کوئی نصیر، اس کا کوئی مددگار ہوتا ہی نہیں جس پر اللہ لعنت کر دے۔ تو اب یہاں ایک جنرل اصول اللہ نے پیش کر دیا کہ اگر کوئی شخص بظاہر کتاب کا علم رکھتا بھی ہے، اگر کوئی شخص بظاہر ایمان کا مظاہرہ کرتا بھی ہے، اگر کوئی شخص بظاہر اللہ کو مانتا بھی ہے، لیکن اگر وہ کوئی ایسا کام کرے کہ جس کی بنیاد پر اللہ کی اس پر لعنت ہو جائے تو بس پھر اس کا ایمان نہیں بچ سکتا اور اس کا کوئی اس کو مدد نہیں مل سکتی، وہ ختم، وہ گیا کام سے، اس کی زندگی بھی ختم ہوئی، اس کا ایمان بھی تباہ ہوا، برباد ہوا، صرف اس وجہ سے کہ اس پر اللہ کے، اور اس کے بعد پھر واپس وہ نہیں آ سکتا دین کی طرف، اس لیے کہ اللہ ممکن نہیں ہے کہ کسی کی پر لعنت کرے اور لعنت کرنے کے بعد جس پر لعنت کی گئی وہ نیک بن جائے۔ اس لیے کہ ہم کسی شخص کو برا کہہ سکتے ہیں، بعد میں پتہ چلا یہ تو اچھا نکلا، ارے یہ تو اچھا ہے، یا یہ اچھا ہو گیا بعد میں، اب ہم کہہ رہے ہیں سوری بھائی ہم نے تم کو برا کہا تھا اس وقت۔ اللہ جب کسی کی تعریف کرتا ہے تو اس کے مستقبل کو دیکھ کے کرتا ہے، جب کسی کی برائی کرتا ہے تو اس کے مستقبل کو دیکھ کے کرتا ہے۔ اللہ ریگریٹ نہیں کرتا بعد میں، ارے میں مجھ سے نعوذ باللہ غلطی ہو گئی اور میں نے اس وقت اس پہ لعنت کر دی تھی، بعد میں تو یہ اتنا زبردست آدمی نکلا کہ اب اس پر تو سلام ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ان لوگ کا حال یہ کہ چونکہ اللہ نے پہ لعنت کر دی ہے، اب یہ پلٹ کے واپس حق کی طرف آ نہیں سکتے، ان کی کوئی مدد ہو نہیں سکتی۔ تو ہم یہ دیکھ لیں کہ تاریخ میں وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے لعنتیں ہو گئی ہیں، اب وہ پلٹ کر آ نہیں سکتے، اس لیے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو لعنت کا سبب بنتے ہیں۔ ان میں سے ایک گناہ وہ ہے جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 34 میں بیان کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے، آیت نمبر 67 میں بیان کیا گیا ہے، 67 میں، اور یہ کہا گیا ہے کہ وہ لوگ کہ جو اللہ اور رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے۔ تو جو اللہ یا رسول کو اذیت دے، اب آپ یہ دیکھ لیجئے اگر کسی نے نبی کو کہیں پر اذیت دی ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو گئی ہے، جب اللہ کی لعنت ہو گئی تو واپس وہ دین کی طرف، مذہب کی طرف آ نہیں سکتا، اس کا کوئی مددگار ہو نہیں سکتا۔ تو یہ آیتیں ہیں، پروردگار سے ہم دعا کریں مسلسل کہ یا اللہ تو نے جس طرح کی جو مثالیں قرآن میں اس طرح کے واقعات بیان کی ہیں، اس طرح کے انڈیویجولز کا ذکر کیا ہے، اچھے اور برے دونوں کا ذکر کیا، اللہ ہمیں ان میں قرار دے جن کی تو نے تعریف قرآن میں کی ہے، اور ان سے ہم کو محفوظ رکھ، ان کے کردار سے، ان کے ایمان سے ہم کو بہت دور رکھ، پاک اور پاکیزہ رکھ ان لوگوں سے کہ جن کی تو نے اس قرآن میں برائی کی ہے اور جن پر تو نے لعنت کی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔